السلام کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کیپٹن صفدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے پہلی قسط ملاحظہ کی، اس کے اندر بڑے بڑے انکشافات تھے۔ اب یہ دوسری قسط ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے مطلب کی بھی ہیں اور جنہیں آپ سنیں گے بھی، اور آپ کی ہسٹری کا جو نالج ہے وہ بھی انکریز ہوگا۔ کیپٹن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے، میاں نواز شریف صاحب دل برداشتہ ہو گئے ہیں یا وہ سیاست سے تائب ہو گئے ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، یا وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، یا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا؟ ہوا کیا؟ دیکھیں جی، صحت اللہ کا بڑا کرم ہے، ٹھیک ہیں، ڈپریشن میں نہیں ہیں، ٹھیک اور سیاست سے دور نہیں ہیں۔ سیاست آج بھی وہ ان کے ہاتھ میں پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ کے، اور وہ وزیر اعظم تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں لوگوں کو سکھایا کہ طرز حکمرانی، جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کیسے قائم ہوتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کو، ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ضمنی الیکشن بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، پھر ایک الیکشن ہے۔ آپ کو نواز شریف صاحب نظر آئیں گے اور بڑے زور دھڑلے سے نظر آئیں گے۔ لیڈر ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، ریسٹ کرتا ہے۔ 40 سال اس قوم کو، 45 سال دیے، اس کے لیے اٹک قلعے کاٹے، جلاوطنیاں کاٹیں، اس کی موٹر وے بنائی، گوادر بنایا، ایئرپورٹس بنائے، ایٹمی پاکستان بنایا، سب سے بڑی بات ہے۔ اور تھوڑا ریسٹ تو ان کو کرنا ہے، اور پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، حکومتی معاملات دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، کالمز پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو ملتے ہیں۔ اور پچھلے رمضان میں انہوں نے ہر افطاری میں کوئی نہ کوئی لکھاری سے ان کی افطاری ہوتی تھی، اور بڑے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور اس پہ اپنا ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہوا کہ وہ آئے، کیونکہ وہ اشتہار چھپ گئے اخبارات کی ہسٹری میں؟ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہیڈ لائن پاکستان مسلم لیگ نون نے خرید لی کہ وزیر اعظم نواز شریف، عوام نے فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد الیکشن کے اندر میں آپ کو یہ رزلٹ ہی بتاؤں نکلا۔ کہ یہ وزیر اعظم کی سیٹ، اللہ، میں عاجزی سے کہتا ہوں، نواز شریف صاحب کے لیے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ نہیں تو بیٹھے تو ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں ہوا۔ اور نہ نواز شریف صاحب اتنے کچے ہیں کہ اپنے ساتھ ہاتھ ہونے دیں۔ اگر وہ سمجھتے میرے ساتھ ہاتھ ہوا تو انہوں نے کہہ دینا تھا، بھائی میں نہ فیڈرل بناتا ہوں نہ پنجاب بناتا ہوں۔ مگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جس کو دکھ درد ہوتا ہے نا، وہ اپنے اوپر جبر کر کے تو اپنے بیڑے کو دور پار لگاتا ہے۔ نواز شریف صاحب اس پاکستان کو آہستہ آہستہ آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی میں، سربراہی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب جنگ آپ لوگوں نے جیتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے 6 دھماکے کر کے انڈیا کو داند کھٹے کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا شہباز جدوں تک 6 نہیں مارو گے تو کام نہیں بنے گا۔ ہو گیا، یہ ایک ڈیسیژن تھا، وزیر اعظم کا تھا، ایک لیڈر کا تھا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا تھا، پوری قوم کا تھا۔ انڈیا کو یہ دنیا میں یہ بتا دیا کہ 71 کے بعد پاکستان نے بھی کچھ کام کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ نواز شریف کا رول ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایکٹیو ہیں پولیٹکس کے اندر، اور انہوں نے تھوڑی سی بریک لی ہوئی ہے، اور دوبارہ ری ایکٹیو ہوں گے، اور چوتھی مرتبہ بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں وہ۔ یہ تو لوح محفوظ کا فیصلہ ہے، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ کیا اللہ نے دینا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو یہ یقین تھا کہ میں دوسری دفعہ ایوان صدر آؤں گا، کبھی ریپیٹ نہیں ہوا۔ شہباز صاحب 2 دفعہ آ گئے، نواز شریف صاحب 3 دفعہ ہو گئے۔ تو جہاں تک یہ ہے، میں نے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے ساتھ مشرف کے خلاف تحریک چلائی، میں بڑا ان کو ہی دیکھتا تھا، اکیلا تھا۔ تو جب ہم ہاسپٹل میں تھے تو ہم نے کہا جی مجلس تحفظ پاکستان اور بیگم صاحبہ کا، تو وہ ڈرپ لگا ہوا آگے تھے۔ غلام دستگیر خان بائی پاس ہوا تھا تو آ کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ 100 سال کا بھی ہو جائے، یہ سیاست اور جس ملک کو چلا رہا ہوتا ہے، جس جماعت کو چلا رہا ہوتا ہے، اس سے دور نہیں ہوتا۔
एक्टिव होता है उसके एक्टिव अंदर। रहता है। बिल्कुल। अच्छा ये फरमाइए कि ये मियाँ साहब के बारे में ना बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं, जैसे कि कहा जाता है जी वो खाना बहुत खाते हैं, जबकि मुझे पता है कि वो बिल्कुल खाना नहीं खाते, बहुत ही कम खाते हैं, उनको सिर्फ आलू गोश्त पसंद है और दूसरा जो चावल और दाल चावल पसंद है, सिंपल। जी, तो ये ऐसे ही लोगों ने ये एक बात बनाई हुई है। मैं अभी मेरे तो कोई तकरीबन उनके साथ 35-36 ईयर हो गए हैं, मैंने कभी उनको ज़्यादा खाते नहीं देखा। लोगों को खिलाते हैं बड़े शौक़ से, हाँ, ये है अच्छी चीज़ें बनाएं, आप साथ बैठें आपको खिलाते, और कोई बैठो एक चपाती वो रात को खाते हैं, सुबह लाइट सा वो करते हैं। तो चूँकि जिस कश्मीर का कोई बंदा भी हो ना, हम ये समझते हैं कि ये बहुत खाता है। मियाँ साहब अच्छी चीज़ें उनको पसंद हैं और इतना खाते नहीं हैं, बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल इंसान की डाइट है वही डाइट है। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइएगा, अब देखें आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, कई मरतबा आप लोगों ने जेलें बर्दाश्त की, किले बर्दाश्त किए, जलावतनी भी हुई, इसमें कोई शक नहीं, पूरे ख़ानदान के साथ। एक वक्त था कि पूरे का पूरा ख़ानदान जेल के अंदर था, फिर एक वक्त आया कि पूरे का पूरा ख़ानदान मुल्क से बाहर था, फिर उसके बाद लंदन के अंदर जब आप लोगों के फ्लैट्स थे उसके नीचे खड़े होकर लोग नारे लगाते रहते थे, बड़ी बदतमीज़ी करते थे। लेकिन उसके बाद फिर वक्त चेंज हुआ, दोबारा इक़्तिदार में आ गया। इमरान खान साहब जो आपके सियासी हरीफ हैं वो जेल के अंदर हैं, उनकी बेगम जेल के अंदर हैं, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है या ये फिर उनके साथ कोई इमरान खान साहब के साथ वाकई इंसाफ हो रहा है, या आपको बुरा नहीं लगता कि एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के साथ? जब ऐसा मैं एक बात करूँगा शायद लोग इस पर खुश न हों, क्योंकि अपनी अपनी कब्र अपनी अपनी। मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि इमरान साहब की बेगम साहबा जेल में हों या उनको कोई सज़ा हो, क्योंकि मैं इस कर्ब से गुज़रा हूँ। अपनी तकलीफ़ बंदे को बर्दाश्त कर लेता है, अपनी बीवी, अपने घर की कोई खातून औरत हो, वो बड़ा मुश्किल होता है। इस कर्ब से इमरान खान को निकालना चाहिए। वो मर्द है, काटेगा जेल। नवाज शरीफ साहब ने भी काट ली, इमरान साहब भी काटेंगे, मुशर्रफ साहब काटने से भाग गए थे, और जुल्फ़िकार अली भट्टो काटते काटते तख्तादार पे चढ़ गए थे औरतों के साथ, ख्वाह वो दुश्मन की क्यों न हो। बुशरा बीबी को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं उनको बुशरा बीबी तो नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा कि इमरान खान की मिसेज़ हैं, उनके पोते हैं, नवासे हैं, बच्चे हैं, वो तकलीफ़ में नहीं होने चाहिए। बतौर औरत हम एक तरफ कहते हैं कि जी आफिया सिद्दीकी को रिहा करो, ठीक है, क्या कसूर है। मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, सियासतदानों पे जितने भी केस बना लो ना, एंड ऑफ द डे सियासतदान फिर बाहर आ जाता है। मुझे इससे ये तजर्बा है कि नवाज शरीफ साहब पे इतने झूठे केसेस बनाए, खुद ही अदालतों ने फिर ख़त्म कर दी। मुझे आज तक नहीं पता, जिस दिन मुझे गिरफ़्तार करके बशीर साहब के सामने पेश किया, मैंने कहा जज साहब आज तो बताएं मुझे 10 साल की सज़ा किस बात पे दी? कहते इनको ले जाओ जी, बस इतना उन्होंने कहा। तो लेकिन अब बुशरा बीबी देखें जेल के अंदर हैं और वो जेल पंजाब का हिस्सा है, मरीम नवाज साहबा खुद खातून है, जो बुशरा बीबी के साथ सलूक जेल के अंदर हो रहा है, एक खातून सीएम के होते हुए ये नहीं होना चाहिए। नहीं, सलूक कोई ये लोग ये करते हैं, वैसे ही कोई अच्छा सलूक हो रहा है, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं है, मगर औरत औरत ही होती है जी। पार्डन कर देना चाहिए उनको। उनको जल्दी से अदालत में उनके फैसलों की कहें जी, वो तो सज़ा हुई है ना, अभी जल्दी करें। 14 साल कैद हुई है जी, वो 14 हुई है तो हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आगे फैसले हो जाएंगे। मैं किसी की दुश्मन की बीवी भी हो ना, गैर मुस्लिम की भी हो, मैं इस चीज़ पे नहीं करूँगा। लेकिन शरीफ फैमिली का व्यू मुख्तलिफ है, वो तो बुशरा बीबी से रायत करने के लिए तैयार नहीं। शरीफ फैमिली कोई जज है, कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, वो उनके इख्तियार में क्या है। वो बेचारे, उनको पता है कि आज हुकूमत होती है, कल अपोजिशन होती है, आज इक़्तिदार होता है, कल जेल होती है। नवाज शरीफ साहब ने अगर परवेज़ मुशर्रफ को माफ़ कर, और छोड़ें एक और बात करता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया था जिन्होंने उनके 80 साला वालिद को 4 FIA के एहलकारों के साथ उठाए, दिल के मरीज़, दवाइयाँ नहीं हैं, जहाज़ में डाले, इस्लामाबाद ले आए और फिर वापस हुए, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि नहीं यार बस। रहमान मलिक साहब की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह रहमान मलिक और पीपल्स पार्टी
رحمان ملک زیادہ شاہ سے وفادار تھے ان کے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے یار. بچے، والد، بیوی، خواتین. دیکھو نا، عمران خان کو اس وقت میں نے کہا عمران خان صاحب، ہم جس صوبے سے ہیں نا وہاں بچوں اور خواتین کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے والد کو ملنے گئی عدالت جیل کے اندر، وہاں سے گرفتار. میری چھوٹی سی بچی آج تک وہ روتی ہے. ادھر سے اس کو گرفتار کر لیا. میں مظفر آباد جلسے کی تیاری کر رہا تھا، کیا گزری ہوگی ایک قیدی پہ، اس کی بیٹی کو اس کی نظروں کے سامنے گرفتار کریں. چھوٹی سی بیٹی اس کی ساتھ گئی ہے، وہ دیکھتی ہے، جاتے ہوئے ماما کے ساتھ گئی ہے، واپسی پہ وہ بیچاری روتی کر رہی ہے کہ ماما کو جیل سے گرفتار کر لیا. نواز شریف صاحب اس پاکستان کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، چلو ماں ادھر بستر مرگ پہ ہے، اور یہ میں تو پہلے جیل چلا گیا تھا 6 روڈ سے، اور یہ بیٹی اور باپ آگے ہیں پاکستان. اگر یہ چور ہوتے آتے، یہ ڈاکو ہوتے آتے، ان کو پاکستان سے محبت تھی، یہ آگے کہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا چلو جیل کاٹیں، اور والدہ فوت ہوگی، وہ تو واپس نہیں آئیں گی بیگم صاحب. یہ عزیتیں نہیں دینی چاہیے کسی. اچھا، یہ عمران خان صاحب اصول طے ہونا چاہیے. میں آج یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تمام جماعتیں میثاق پاکستان لکھ لینا کہ جی سیاست کس طرح ہوگی، جس طرح پاکستان کو چلانے کے لیے ہم نے، ریاست نے ایک آئین بنایا، سیاست کو چلانے کے لیے ایک میثاق لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، آپ ان کو جینون سمجھتے ہیں؟ ویسے میں بولوں گا تو عدالتیں مجھے کہیں گی تم کون ہوتے ہو ٹی وی پروگرام پہ ویسے بھی بیٹھ تو کے. آپ بولتے ہیں، تو آج بھی بول رہے ہیں. جی عدالت فیصلہ کر دے گی. ایک بٹوں کو پھانسی دے کے بعد میں ہم نے کہا غلط ہو گئی، تو اب میں اس کو کیسے کہوں؟ مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب پہ اتنا ظلم کیا. عدالتیں آپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتی رہی ہیں، عدالتیں. نہیں، مگر ہم نے عدالتوں کو زیادتی کرنے نہیں دیا. انہوں نے منظور نظر لوگوں کے پاس کیا، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی، ہائی کورٹ نے ہمیں بری کر دیا، سپریم کورٹ نے ہمیں بری کر دیا. بات تو یہ ہے نا. اب یہ وکلاء کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں کتنی جان ہے. ان کو چاہیے کہ ان کی ٹیم کو کہ وہ جلدی جلدی کریں. عمران خان سے وفا ہی کوئی نہیں کر رہا. اب خیبر پختونخوا کے لوگ کہتے ہیں 12 سال سے ہمیں روند کے رکھ دیا عمران خان. فیڈریشن کہتی ہے جی 4.5 سال ہمارے ضائع کیے، $105 270 پہ چھوڑا. اپنی جماعت چاہتی ہے کہ وہ اندر ہی رہتے، باہر ساڑیاں موجاں لگیاں رہے. اب یہ بتائیں نا کہ عمران خان باہر ہو تو عمر ایوب کو کسی نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا ہے، جو کل نواز شریف صاحب کے پاس جرگہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ مجھے ٹکٹ دیں. آج وہ نواز شریف پہ تنقید کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ اعظم سواتی کو لے لیں، وہ تو آپ کے پروگرام میں یاد ہے نا، بھاگ ہی گیا تھا. پرانی باتیں یاد کروا دیں آپ. بھاگنا تو بھاگنا ہوتا ہے نا، ہتھیار پھینکنا تو ہتھیار پھینکنا. تو یہ جو چیزیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں نا، عدالتوں میں پڑی ہیں، پتہ ہو جائے گا. لوگ کچھ چاہتے ہیں باہر نہ نکلے، کچھ چاہتے ہیں. ابھی یہ گنڈا پور صاحب سے یہ پوچھیں کہ پاجی تسی ایک بڑے غیرت مند صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو، آپ یہاں آئے ہیں، بشرا بی بی کو لے کے وہ پہاڑوں سے بھاگ کے آپ مانسرا جا کے پناہ لے لیے، پیچھے کھڑا ہونے والے کوئی نہیں. مگر ایک کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. مشرف، باجوہ، عمران کبھی نواز شریف کا ایک MNA نہیں توڑ سکے. نواز شریف کی جماعت میں غدار نہیں پیدا ہوئے. یہی ان کی کامیابی ہے. نہیں، وہ سارا ساؤتھ جو آپ کے ساتھ تھا، ساؤتھ پنجاب، وہ سارے کے سارے PTI میں چلے گئے تھے، آپ دیکھیں. مگر PTI میں وہ ٹکٹ کے وقت گئے تھے. ہاں، ٹکٹ یہاں عدم اعتماد میں وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے. یہ بات ٹھیک ہے. ویسے اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جنرل اعجاز امجد صاحب سے اب رابطہ ہے میاں صاحب کا کہ نہیں ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کبھی ختم ہو گیا سارا؟ نہیں جی، وہ چیپٹر ہی کلوز ہے. اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہ بھول دے. تاڑے پیر و مرشد فرما گئے نا. ہاں جی، میاں بخش، میاں محمد بخش صاحب. اور میاں محمد بخش صاحب دمڑی والی سرکار اوانوں کے مرید تھے. اچھا. تو آپ کا اور میرا یہ بھی رشتہ ہے. اچھا. اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہ بھول دے، بریاں نال جے نیکی کریے تے الٹیاں چالاں چلتے. نواز شریف صاحب بروں سے نیکی نہ کیا کرے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ واقعی 2024 سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے 2024 کے الیکشن کے لیے، تو اس سے پہلے کچھ سیٹلمنٹ ہوئی تھی لندن کے اندر، جسے لندن پلان کہتے ہیں عمران خان؟ اچھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اپوزیشن ہمیشہ بات کرتی ہے،
نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے نا سیٹلمنٹ پہ یقین نہیں رکھتی. میں لندن والے چیپٹر پہ لا علم ہوں, مجھے نہیں پتہ, مگر میں آپ کو ایک بات یہ ضرور بتاتا ہوں کہ جب جدہ میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے, مشرف کی یہ خواہش تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے اور میرے ساتھ ہاتھ ملائیں. نواز شریف صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا, واپس آ گئے تھے, اپوزیشن میں بیٹھ گئے تھے. وہ مشکل وقت تھا کہ اوپر ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے 10 سال سے ہے, کاف لیگ بھی بنا گیا ہے, اس نے اگلا الیکشن بھی خود کروانا ہے. جنرل تاج تھے ان کے ندیم تاج رشتہ دار, وہ ڈی جی آئے تھے. نواز شریف صاحب نے کہا مجھے ان چیزوں پہ, انہوں نے کہا تھا جنرل تاج نے, میں ان چیزوں پہ ڈیل نہیں کرتا ہوں. وہ آئے تھے جب بڑے میاں صاحب فوت ہو گئے کہ آپ 3 دن کے لیے آئے. انہوں نے کہا 3 دن کے لیے میرا ملک جب آؤں گا تو پوری طرح آؤں گا. والد کے جنازے کے ساتھ نہیں آئے. ڈیل تو وہ وقت تھا مشکل کہ میں قبر میں اتاروں, تو اس سے اور مشکل وقت کیا. تو نواز شریف صاحب اگر ڈیل کرتے ہوتے تو 14 سال جلا وطن نہ رہتے. اچھا, یہ میاں شہباز شریف صاحب کو 2024 میں گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی ویسے؟ یہ میں تو کہتا ہوں ان کو عدم اعتماد بھی ٹھیک کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور حکومت بھی بنانا ضروری تھا کہ وہ ایک تسلسل تھا 16 مہینے کا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ عدم اعتماد نہ کرتے تو آج فیض حمید چیف آف آرمی اسٹاف, عمران خان وزیر اعظم, ڈالر 500 کا ہو جانا تھا, آٹا ملنا نہیں تھا. ہم نے 6 طیارے مار گرائے, پاکستان فوج نے, ایئر فورس نے, جمہوری حکومت نے. انہوں نے تو ایک طیارہ گرا تو پائلٹ کو چائے پلائی, خدا دا واسطہ دوسرا نہ بھیجنا. پائلٹ تھا واپس آ گیا. اگر وہ پریشر ڈالتے تو طیارے کی پیسے بھی عمران خان دے دیتا, جاوید قمر باجوہ بھی دے دیتے, مگر اس دفعہ 6 ٹکائے ہیں نا تو مزہ آ گیا. اچھا یہ فرمائیے, فیلڈ مارشل سے کبھی جوانی میں ملاقات ہوئی؟ یہ آپ سے جونیئر ہیں, آپ سے سینئر ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, کورس میٹ ہیں؟ جوانی میں نہیں ہوئی, نوجوانی میں ہوئی. ٹھیک ہے, اکیڈمی میں ہم اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. یہ 17th OTS ہماری IAS بھی اکٹھی ہوئی تھی. مجھے 18th میں بلا لیا, یہ 17 میں رہ گئے. یہ پھر 6 مہینے پہلے پاس آؤٹ ہو گئے اور سوڈ آف آنر ہیں, حافظ قرآن ہیں. اکیڈمی میں بھی بڑا قابل کیڈٹ ہوتے تھے. تو اب وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں, یہ پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل. مگر یہ میں بتاؤں یہ خود ساختہ نہیں ہے. ادھر مانک شاہ نے جنگ جیتی تو فیلڈ مارشل بننا, ساتھ انڈیا میں انہوں نے جنگ جیتی تو یہ فیلڈ مارشل بنا. ٹھیک ہے, یہ ارن کیا انہوں نے, جی کوئی شک نہیں. وہ اللہ کی عطا ہے بس. تو اس وقت یاد ہے آپ کو کچھ یادیں ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ جو ٹائم گزارا آپ نے؟ نہیں, مجھے گلگت کی ایک ملاقات یاد ہے. یہ میجر جنرل تھے, پرائم منسٹر وہاں گئے, پتہ چلا کہ یہاں جیل توڑ کے لوگ کوئی دہشت گرد تھے جنہوں نے ناگا پربت پہ چائنیز کو مارا تھا, وہ پکڑے گئے تھے. پھر پرائم منسٹر گئے, انہوں نے بریفنگ دی. وہ میری ان سے ملاقات ہوئی گلگت میں. میں اس وقت اللہ کا کرم ہے اس قابل تو نہیں, MNA بھی تھا اور میں کشمیر کمیٹی وہ جو تھی اس میں رکن بھی تھا. پھر ہم گئے تھے تو اتنا ان سے گپ شپ ہوئی. لیکن اب نہیں کوئی رابطہ؟ نہیں, رابطہ نہیں ہے نہ, میں وہ رابطہ رکھنا چاہتا ہوں نہ کچھ. حالانکہ میری یونٹ ہے, میرا بڑا دل کرتا ہے, میرا بچپنا وہاں گزرا, نوجوانی گزری, میں جاؤں اپنی یونٹ میں 4FF تونپور 52 سیکھ بٹالین. وہ مجھے پرانے لوگ ملتے ہیں جو میرے ساتھ کمانڈو میں تھے, سارا باراکو میں ہوتے تھے, کہتے ہیں سر آپ یونٹ میں ہیں. میں نے کہا یار, میں نے ایک دفعہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہا کہ آپ لیٹر لکھ کے تو مجھے یونٹ میں ایک وزٹ پہ بھیجیں. انہوں نے کہا میں بھیجوں گا. دل کرتا ہے. کوارٹر گارڈ میں تصویریں لگی ہوئی ہیں, گارڈ آف آنر لگی ہوئی ہے, بورڈ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے, ایجوٹینٹ 4FF, نیچے ADC2 پرائم منسٹر. میں پہلے ایک میری یونٹ کے قائد اعظم کے ADC گزرے, دوسرے میں ہسٹری ہوں اپنی یونٹ کی. میں 4 پرائم منسٹر کو سرو کیا ہوا ہے. پھر وہ DMG میں آگے, وہ بھی آگے لکھے ہوتے ہیں کہ کدھر گئے. پھر تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارا یہی احساس ہے. پینشن تو فوج ہمیں 20-30 ہزار روپیہ دیتی ہے, مگر احساسہ تو اپنی یونٹ ہے. بڑا دل کرتا ہے جاؤں, صحیح بات, جہاں سے آپ نے میٹرک کیا دل نہیں کرتا ہے, ماسٹر ڈگری کی, PhD آپ نے کی, کرتا ہے نا, ماضی میں جانا انسان کی عادت ہے نا. جی اچھا, یہ بتائیں, یہ کہا جاتا ہے جنرل ندیم انجم صاحب نے بہت سپورٹ کیا. اگر وہ نہ چاہتے تو آج آپ کی گورنمنٹ نہ ہوتی, نہ وفاق میں ہوتی, نہ پنجاب میں ہوتی. تو محسن آپ کے جنرل ندیم انجم ہے, جس طرح جنرل فیض حمید صاحب, عمران خان صاحب کے محسن تھے. اگر
وہ جنرل فیض حمید عمران خان کے محسن ہوتے تو ان کو یہ بتاتے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دینا، عدم اعتماد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ایک ان کا فیلئر تھا. ندیم انجم اگر ہمیں حمایت کرتے تو آج وہ ندیم انجم کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوتے. وہ اپنا ٹائم ندیم پورا کیا اور چلا گیا. اور یہ کیا ان کی ایکسٹینشن کا فیصلہ تو ظاہر ہے آپ نے نہیں کرنا، وہ تو ظاہر ہے فوج نے کرنا ہوتا ہے. نہیں، پرائم منسٹر اگر ریکویسٹ کر دے تو چیف اتنا تو آنر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر سپورٹ کرتے تو 2 اکثریت آ جاتی نا. جو الیکشن ہوا وہی رزلٹ. لیکن میاں صاحب اور باقی سب لوگ جو نور لیگ واپس آئی ہو تو جنرل ندیم انجم صاحب کے دور میں ہی آیا نا سب کچھ. یہ جو معاملات آپ کے ٹھیک ہوئے، عمران خان صاحب کے خلاف جو کاروائیاں سٹارٹ ہوئیں. ندیم انجم مجھ سے جونیئر بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا کمپیٹنٹ جنرل تھا کہ وہ اتنی بڑی ملک کی جو مستقبل ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے تو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. ایک نارمل انفنٹیرین جنرل اور کور کمانڈر بھی رہا اور پھر ڈی جی آئی بھی بن گیا. یہ ایک بندے کی بات نہیں ہوتی، پوری فوج کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح نظام چلتا ہے. یہ بڑے قابل جنرل اس فوج میں گزر بھی گئے، سرونگ بھی ہیں، آنے والے بھی ہیں. تو آپ ان کو ایوریج جنرل سمجھتے ہیں ندیم انجم صاحب کو؟ امانگس جنرلز وہ ہائی ایوریج ہوں گے. جتنے کور کمانڈر بیٹھے ہیں اگر ان کی گریڈنگ کی جائے تو یہ نہیں کہ وہ بڑے ان میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. اور ابھی بھی میاں صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا؟ نہیں، مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. میاں صاحب نے تو کئی جنرلز کو ریٹائرڈ کیا، دیکھا، کسی سے رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں صحیح. اچھا یہ فرمائیے 4 پرائم منسٹرز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اس میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ہیں، جنیجہ صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب ہیں. تو سب سے اچھا ٹائم آپ کا کس کے ساتھ گزرا؟ جی، میرا زیادہ وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ گزرا. جنیجہ صاحب کے وقت جب ہم آئے نا 86 میں تو ہم پریزیڈنٹ باڈی گارڈ میں آئے تھے. اس وقت جنرل ضیاء تھے، جنرل اختر عبد الرحمان تھے، ڈی جی آئی صاحب اس وقت وہ جوائنٹ چیف تھے جب میں آیا تھا. سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا. پھر وہ مجھے کیپٹن بنا کے یا میجر بنا کے ایئرپورٹ پہ لے کے آتے ہوتے تھے گارڈ آف آنر کے لیے. وہ پھر وقت آیا جنیجہ صاحب چائنا گئے اور 58-2 بھی اپلائی ہو گیا. پھر ہم ان کو چائنا سے واپسی ایئرپورٹ سے لے کے آئے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر وہ ہفتہ 10 دن رہے، پھر وہ چلے گئے. بعد میں کوئٹہ چلا گیا، کورس کر رہا تھا. جنیجہ صاحب کے ساتھ زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں آپ؟ جی، میرا جنیجہ صاحب سے ملاقات ہے. وہ مجھے اس طرح جانتے تھے، جب میں نواز شریف صاحب کا ADC تھا تو وہ آ کے پوچھتے تھے. چونکہ مادر ملت کے ساتھ میرے چاچا ڈاکٹر ممتاز جیلانی اور اختر علی بخود مفتی ادریس علی گڑھ سے وہ پڑھے تھے. یہ لوگ جنیجہ صاحب کے ساتھ کوئی جیلیں بھی انہوں نے کی، مادر ملت کے ساتھ بھی تھے. اور چاچا اور اختر علی بخود مراد آبادی کو بڑا ملتے تھے. تو چاچا نے بتایا کہ صفدر میرا نیفیو اس لحاظ سے وہ بڑا پیار کرتے تھے. جب آتے نواز شریف صاحب کے وقت تو بلاتے ہوتے تھے مجھے. اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ گارڈ آف آنر والا جو یہ ڈیوٹی ساتھ رہتی تھی. مگر پرائم منسٹر اتنا وہ بزی ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ آپ سے کھل کے بات کرے یا کچھ، آپ کو اس کی آنکھوں کے اشارے کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کے بعد بے نظیر صاحب آ گئی. ہم نے گولڈن سلور جوبلی ادھر پریڈ کروائی اور ان کی گورنمنٹ چلی گئی. غلام اسحاق تھے پریزیڈنٹ. وہ میں ادھر ہوتا تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی آتا تھا، PM ہاؤس میں. وہ بھی جانتے تھے اس لحاظ سے کہ یہ NWF کا ہے. تو پھر غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کا میں ADC تھا، 3 مہینے ان کے ساتھ رہا. مجھے بڑا موقع ملا ان کے ساتھ رہنے کا. الیکشن کمپین تھی سندھ میں ان کے گھر تھا، کراچی میں تھا. پھر جب الیکشن ہو گیا نواز شریف صاحب آ گئے. پھر جتوئی صاحب کو میں سی آف کرنے کراچی چلا گیا، چھوڑ کے واپس آیا. تو وہ مجھے پوچھا کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے ضلع وطنی میں مجھے جتوئی صاحب نے آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ دی تھی. میں 2 دفعہ مجھے
چھوٹے سے کیریئر میں آؤٹ اسٹینڈنگ 2 رپورٹس ہیں میرے. اور مجھے فون آیا سعودی عربیہ, تو میں نے کہا جی السلام علیکم. انہوں نے کہا غلام مصطفیٰ جی, تو میں صفدر خیال ہے, میں تمہارا نمبر کسی سے لیا اور میں لندن میں ہوں, کیسا وقت گزر رہا ہے, پیرنٹس آتے ہیں سارا, تمہارا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے, میں تمہیں پیسے بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرا تو جی وہ نہیں بنا ہوا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے کچھ. وہ کہتے ہیں کچھ طریقہ بتاؤ کہ تمہیں میں کچھ پیسے بھیجوں. میں نے کہا وہ پیار میں کبھی ان کو سر کہہ دیتے تھے یا ان کے, میں کہا بابا پیسے چاہیے ہوں گے تو میں آپ کو میسج کروں گا. پھر 2-3 منٹ بعد فون آیا, صفدر وہ اکاؤنٹ نمبر نہیں بھیجا. میں نے کہا وہ ہیں پیسے, میں نے کہا چاہیے ہوں یار, میں پرویز مشرف سے بات کر دوں کہ تمہیں کیوں اس نے رکھا ہوا. میں نے کہا نہیں جی, وہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی وقت گزاروں گا, مشکل ہے آسان ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ امی ابو, میں کہا وہ آتے ہیں حج کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے پوچھتے رہتے تھے, اور ان سے اتنا ایک پیار کا رشتہ ہو گیا تھا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ سارے گئے, تو مجھے گھر اندر بلا لیا, ان کی فیملی نے سارے بیٹھے. ان کی مسز مجھے کہنے لگی کہ وہ تمہاری بڑی باتیں کرتے رہتے ہوتے تھے, اور وہ جہاز میں تم ان کے ساتھ عمرے پہ گئے, پھر آ کے بتایا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے مگر جاتے ہوئے اس کو کھانا آفر کیا تو وہ اس کا روزہ تھا, اس طرح کا. ان کے ساتھ ایک بڑی یادیں, میں جو چیزیں لکھتا ہوں اس میں. پھر آ گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ وقت, چونکہ ایک مسلم لیگ گھرانا, دادا نے نومبر 1906 میں کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ جوائن کی, والد صاحب 46 میں ہیں, ڈاکٹر بابا 46 ہیں, تو وہ پھر اس پرائم منسٹر کو میں سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ کا پرائم منسٹر ہے. پھر ان کے ساتھ ٹائم گزرتا گیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب نا آخر میں کچھ چیزیں, بلک شہر مزاری کے ساتھ ایک دن کام کیا. ایک دن وہ کیسے وہ اس طرح ہوا, میں ان کی ایک گریٹنس آپ کو بتاؤں. معین قریشی کے ساتھ 2 دن کام کیا. میں نے کہا سر میں نہیں, معین قریشی مجھے کہنے لگے یار تم اگر جاری رکھیں تو کرو, میں کیئر ٹیکر ہوں. میں نے کہا نہیں جی, میں اب رشتہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ مجھے آرمی میں بھیجیں, وہ بھیج چھوڑا تھا آرمی. بلک شہر مزاری صاحب کے پاس ثانی صاحب میری فائل لے گئے. انہوں نے کہا جی یہ فائل ہے کیپٹن صفدر کی, تو کیا حکم ہے اس کے لیے. انہوں نے کہا کیا حکم ہے, داماد بیٹے بھتیجے بانجے یہ سب کے سانجے ہوتے ہیں, تو یہ جس طرح نواز شریف کا داماد اس طرح میرا بیٹا ہے, کوئی آرڈر نہیں. یہ بلک شہر مزاری صاحب کے الفاظ تھے, یہ ثانی صاحب کو. بڑی بات, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہاں, ان کے واقعی بڑے دل ہوتے ہیں. جی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہی مثلا ٹائم گزرا, ان کے ساتھ ایک دن, قریشی صاحب کے ساتھ 2 دن, میں خود کہہ کے بھاگتا تھا, میں کہتا نہیں میں نہیں آؤں گا. اچھا, یہ فرمائیے گا ان سب میں سے بہتر آدمی کس کو پایا آپ نے؟ دیکھیں جی, زیادہ وقت میرا نواز شریف صاحب کے ساتھ گزرا. میں اگر باپ بیٹے کے رشتے کو چھوڑ کے ادھر بات کروں نا, تو نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ اس پاکستان کو میں کہیں لے کے جاؤں. ایک دفعہ ہم گئے 91 مری میں, برف پڑی ہوئی تھی, تو اس وقت میں ڈیوٹی پہ تھا. میاں صاحب اکیلے تھے, خیام کیسر تھے اور اے ڈی سی نہیں تھے. میں جاگتا رہا, میں نے کہا پتہ نہیں کس وقت پرائم منسٹر, تو میں نیچے کافی بیٹ کر رہا تھا, ٹک 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 ٹک, سردی تھی. میں نے دیکھا سیڑھیوں سے پرائم منسٹر نیچے اترا. کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی ذرا کافی بنا رہا ہوں. کہتے ہیں بندہ کوئی نہیں. میں کہا سارے سوئے ہوئے ہیں. میں سمجھا پرائم منسٹر کو بھی نیند نہیں آ رہی, میں تھوڑا سا, کہتے نہیں میں نہیں لوں گا. میں نے کہا ایک سپ لے لیں. لے لی, باہر چلے گئے. میں کھڑا ہو گیا, میں کہا کوئی سیکیورٹی. مجھے کہتے ہیں مسٹر مجھے یہ بتاؤ یار, ہم ترقی کب کریں گے؟ میں کہا یار ادھر کافی ٹھنڈی ہو گئی. میں نے کہا جی اگر آپ جس طرح لگے نا, ایک ایشین ٹائیگر کا نعرہ دے دیا, یہ کر رہے ہیں, ایک تسلسل رہا تو ترقی ہو جائے گی. کہتے ہیں یورپ کے مقابلے میں پاکستان چلا جائے گا. میں سوچا یار یہ پاکستان, یہ پرائم منسٹر کی میرا انٹرویو لے رہا ہے. میں نے کہا سر نیت اچھی ہے آپ کی, آپ لے جائیں گے, قریب قریب لے جائیں گے. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں سوتا ہوں, کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے, ڈیوٹی پہ ہوں. پھر اوپر گئے, سو گئے, پتہ نہیں کیا. اور جب اسمبلی ٹوٹتی تھی نا, اس
ضلع وطنی میں مجھے انہوں نے کہا یار وہ میں ناراں جلکٹ روڈ شروع کی تھی، کسی کو مجھے فلم بنا کے بیچے. اب ضلع وطنی ہے، یہ رتا ڈپو ہے، پتہ نہیں رتا مٹی ہے، کالی مٹی ہے، شوگراں دیکھ رہے ہیں یار صفدر یہ تیار ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوالٹی کیسی ہو. میں کہ جو جاواں گے تو پتہ چلے گا. پھر موٹر وے کا لوگوں سے پوچھنا، تصویریں منگوانی، 8ویں دھماکوں میں جرت دکھانی. اور 90 رمضان تھا جب عبدالستار خان نیازی، پروفیسر خورشید صاحب، یہ سارے لوگ ملے، ایک مسودہ تیار ہوا کہ اسلامی قانون کو کس طرح کیا جائے. وہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی، ساری رات ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ملک میں کوئی چیزیں ایسے آگے بڑھتی جائیں. غلام ساق نے ان کو بریک لگا دی، وقت ضائع کر دیا. ایک بندہ شوق سے گھر سے نکلا تھا کہ میں پاکستان کی جو ہے اس کو معیشت کو اور اس کو میں ایک اس طرح بناؤں پاکستان کی جس طرح قائد اعظم کا. وہ خواب چکنا چور ہو گیا. 97 آئے، دھماکے کرنے پڑ گئے. 2013 میں کاشکر گوادر کا معاہدہ کیا، قید میں چلے گئے. اسٹوڈنٹس جب پوری تیاری کے ساتھ ہو، 3 گھنٹے ٹائم ہو، 10 سوالوں سے 5 کرنے ہو، پہلے سوال پہ اس سے پرچہ چھین لیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا. مشکل ہو جاتا. اچھا، آخر میں آپ سے 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ 4-5 خوبیاں اگر ہو تو. اچھی، میں پہلی خوبی تو یہ بتاؤں کہ میرے جیسے سخت طبیعت کے ساتھ اس نے زندگی بڑی اچھی گزاری ہے. اچھا، آپ کی طبیعت سخت ہے؟ میں بعض چیزوں میں بہت سخت ہوں. ٹھیک ہے. بہت ہی سخت. ٹھیک ہے. اور لحاظ کرنے والی ہے. اور آپ کی سختی چھپ کر کے برداشت کر جاتے ہیں؟ جی، وہ مسئلہ. پھر مجھے احساس ہوتا ہے. میرے والدین کی بڑی خدمت کی، خدا ترس ہے. مطلب ہے یہ بات مجھے نہیں بتانی چاہیے کہ وہ آج بھی کچھ بچوں کے پیسے لگے ہوں گے، کوئی کسی نے میٹرک کیا اپنے ملازموں کے، یہ پھر اپنے پاکٹ منی کو اس وقت سنبھالنا، بچیوں کی شادیاں کروانی، یہی ہوتا ہے. بچوں کی تربیت پہ بڑا زور دیا اور اچھی تعلیم کی. جو مطلب ہے یہ ایک احساس ہونا کہ یہ میرا گھر والا ہے، خاوند ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے کھانے میں، یہ پسند ہے، یہ اس کا احساس رکھنا، یہی چیزیں. یہ ان کی خوبیاں ہیں ساری. ویسے اور ایڈمنسٹریٹر کیسی ہیں؟ اب تو پنجاب میں جو رزلٹ آ رہا ہے، اگر 5 سال انشاءاللہ ملے تو پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست کو وہ بدل دے گی. انتھک ہیں، زیادہ محنت کرتی ہیں. وہ دادا سے باپ سے یہی ان کو ورثے میں ملا ہے، محنت کرنا اور زیادہ ٹائم اپنے. دیکھیں شریف میڈیکل سٹی کو چلایا، بڑا کامیاب کیا. شریف ایجوکیشن کمپلیکس کو چلایا، بڑا کامیاب کیا. کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ کبھی روز نہیں، وہ لڑائی اس طرح نہیں کہ ہو جاتی ہے. کس چیز پہ ہوتی ہے زیادہ بس کھانے پینے پہ نہیں ہوتی. ویسے کوئی چیزیں ایسی ہیں، فرض کیا ٹی وی پہ کوئی چیز چل رہی ہے، اس کو اور میرا مزاج دونوں مختلف ڈائریکشن میں ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ شاید میں گاؤں سے ہوں، شہر سے. میرا گاؤں والا مزاج ہے، ایک مذہبی ذہن ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف رہتا ہے. ٹی وی ہے، یہ ڈرامہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی آواز کم ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز میں دروازے کی ٹک ٹک بھی بڑی تیز لگتی ہے. اور آپ زیادہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں جلدی آپ؟ اب تو بہت ڈرتا ہوں. اچھا، کہیں آئی جی پنجاب گرفتار ہی نہ کر. رات کو آپ کو یہ پتہ ہے بندہ سویا ہے، کڑل پڑ رہے ہیں، اٹھتا ہے، ساتھ بیڈ پہ ایک بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کا بھی احساس کرنا پڑتا ہے. اور وہ زیادہ ابھی تک رات کو بھی کام کرتی رہتی ہیں وہ؟ نہیں، ابھی تو کوشش ہوتی ہے جلدی سو کے تو صبح 8 بجے تیار ہو کے 8 بجے فکس گاڑی چل پڑتی ہے، 9 بجے دفتر. ٹھیک ہے، وہ جلدی سو جاتی ہیں اور جلدی صبح اٹھ کے دفتر چلے جاتے ہیں. 10 سوا 10 تک. ابھی بھی ویسے لڑائی ہوتی ہے آپ کی ان سے؟
نہیں وہ اس طرح کی لڑائی نہیں جس طرح نہیں، لوگ ویسے جیسے ہوتا نہیں ہے وہ فرض کیا یہ ہے کہ یہ چیز میری ادھر رکھی ہوئی تھی تو وہ کہہ دیتی ہے تو رکھی ہوئی تھی تو سنبھالتے مجھ سے کیا پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اس کی چیز گم ہو جائے تو وہ پوچھتی ہے کدھر. میں نے کہا میں تو تمہاری اینک تھی میری تو نہیں ہے. اس طرح کی جو باتیں ایک دوسرے پہ نا وہ بلکہ سموتھ ہے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا. ابھی وہ اس کو ویسے اردو میں کہتے ہیں میاں بیوی کی چک چک. ٹک ٹک بھی ہو سکتی. ابھی جس طرح کھانا لگا ہو وہ گرم چیزیں وہ پتہ نہیں باہر سے منگوائی ہیں کہ یہ چیزیں گرم ہیں, پتہ نہیں تم نے کس وقت کھانا ہے, ایک ٹائم تم نے کھانے کا نہیں رکھا ہو. میں نے کہا میں نے کھانا ہوتا ہے, میں ابھی کوئی فوجی پریڈ تو نہیں ہے کہ صبح 7 بجے کھڑی جب بھوک لگی کھا لوں گا. ان چیزوں پہ ذرا ہو جاتا ہے. تو کتنے دن لاہور گزارتے ہیں آپ ہفتے میں یا مہینے میں جی ابھی جب سے یہ الیکشن ہوا ہے نا میرا زیادہ وقت مانسرا میں گزرا. ایک تو لوگوں کا میں نے سارا ہر پولنگ پہ جا کے شکریہ ادا کیا. نیب نے میں ایک گھر بنا رہا تھا, قادری صاحب نے اس کا نقشہ بھی بنایا تھا, وہ کوئی 2013 میں شروع کیا تھا تو آج تک وہ کنال کا گھر نہیں مکمل ہوا. اعجاز قادری صاحب کی بات کر رہے ہاں ہیں جی اعجاز میرے قادری دوست ہیں. ہاں ٹھیک جی. تو اس کو 2013 سے ابھی تک مکمل نہیں ہوا. بیچ میں 5 سال نیب نے اس کو چابی. آپ کی بیگم صاحبہ اتنی امیر ہیں اور آپ اتنے غریب ہیں. نہیں امیری غریبی کی بات نہیں ہے, ہر چیز میں ذرا اپنے سامنے لگواتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میں آیا تو مجھے پتہ چلا جی وہ جو دیوار بنی تھی اتنی بارشوں میں دیوار ہی گر گئی ہے. میں کہا کوئی نقصان لوگوں کو تو نیچے نہیں ہوا نہیں. اور پھر چھانگلہ میں ابھی ہم پچھلے 2 مہینے سے ادھر ہی ہیں. جی میاں صاحب کا گھر ہے وہاں پہ. جی ادھر. پھر میں اسلام آباد آ گیا, شہباز صاحب کا بالا کوٹ کا وزٹ تھا اس کے لیے. اور زیادہ گھوم پھر رہا ہوتا ہوں, موسم وہاں ذرا گرم ہے, صبح سارے چلے جاتے ہیں, میں اور جنید اکیلے ہوتے ہیں, بس آنا جانا لگا رہتا ہے. میں نے اس دفعہ بڑا ٹائم دیا, ہر پولنگ پہ پہنچوں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے. اور میں نے ایک لکھی ہے پوری ہسٹری کہ بھائی اس پولنگ پہ ہمارے لوگ کتنے تھے 2013 میں اور 18 میں ہمیں اتنے ووٹس ملے, اب کیوں کم ہوئے. کہتے ہیں جی ووٹ اتنے ہی پہنتے رات ہی پتہ چلے ہے. وہ میں ساری چیزیں تیار کر رہا ہوں کہ کہیں مجھے کسی جگہ پہ بات کرنی پڑے تو فیکٹس فگر کے ساتھ بات کروں. ڈیٹا تیار ہو. بڑا تیار کیا. کون سی ایسی چیزیں جو آپ کی مریم صاحبہ کو آپ کو مریم صاحبہ کی اچھی نہیں لگتی؟ مجھے اب میرا خیال ہے کہ جان ہی دو. نہیں ویسے ڈر رہے ہیں ویسے. ڈرنا تو پڑتا ہے. نہیں میں نہیں, مجھے تو یہ ہے کہ ابھی اس کو مختلف پیرائے میں لے لیتے ہیں. اگر گھر کا جس طرح ماحول تھا اس میں وہ مریم کا اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا لیٹ سوتا تھا, گھومتا پھرتا رہتا تھا, رات کو فریج میں سے چیزیں نکالی کھا لی بیٹھے رہے, تو وہ کہتی تھی جلدی سو جایا کرو جلدی اٹھ جایا کرو. ایک وہ دوسرا یہ رات کو یہ بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ برتن کھڑ کھڑ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اوپر چھوٹا سا میاں صاحب کا پورشن ہے. سعودی عربیہ میں تھے, امی زندہ تھی, بڑی گپ شپ رہتی تھی, رات کو بھی بیٹھے رہتے تھے. وہاں تو دوسرا بندہ ہی نہیں ہوتا تھا بات کرنے کا. تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ میں وہ کروں کہ میں اس پہ. ایک دفعہ مجھے کہا یہ میرے بہت ساری چیزیں ہیں, یہ کالا ڈھاکہ میں آپ جاتے ہو وہاں بڑی غربت ہے تو اس کو تقسیم کرو. میں نے کہا مریم وہاں مجھے انسلے کپڑے تھان لے کے دے دیا کرو, وہ میں دوں. یہ جو ہمارے یہ عورتوں کی اوپر یہ موتی تارے لگے ادھر نہیں آتے. تو کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں وہ کر دوں گی. تو یہ کیا کروں. میں نے کہا یہ جو تم سمجھتی ہو دینے کی تو وہ جہاں کر دو. یا جی بچیوں کی شادیاں کروا رہی ہوتی ہے گھر میں جو کام کر رہی ہیں ان میں رکھ دیا کرو. لیکن وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا تو ان کے لباس کے اوپر بہت زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں, ان کے جوتوں کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے, ان کی گھڑیوں پہ, ان کے بیگز پہ کہ بہت مہنگے ہیں اور بہت مہنگی گھڑیاں ہیں. روز کوئی نہ کوئی اس ٹائپ کی پوسٹ چل رہی ہوتی ہے. تو جی وہ ٹھیک ہے, شوق ہے ان کو شوق. امی جب زندہ تھی نا انہوں نے اچھی چیزیں بنا کے دی, اچھی چیزیں پہننے کا سلیقہ دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھی چیزیں پہنی ہوئی اچھی لگتی ہیں, وہ عام سا کپڑا بھی پہن لیں تو اچھا لگتا ہے.
مجھے کئی دفعہ کہا میں اتنی اچھی چیزیں پہنی ہوتی ہیں تو آپ شادی کے بعد بھی تو تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. میں نے کہا تم جو پہنتی ہے مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے. میں نے کہا میں نے اپنے گھر میں امی دیکھی, ہم 4 بھائی تھے, بہن تھی نہیں, ایک ہاسٹل کا ماحول تھا. میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ڈریس دیکھ رہا ہوں, مجھے کیا پتہ ہے کس کی تعریف کرنی ہے کس کی نہیں کرنی ہے. ہماری عورتیں تو مانسرا میں چادر لپیٹی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کو سینس ہے چیزیں پہننے کا, گھر ٹھیک کرنے کا, کرٹنز کی میچنگ کا, وال پیپر کا سیٹ انٹیریئر کرنا, ڈیکوریشن کا مختلف شعبوں میں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو ان کے امی کا بھی بڑا ٹیسٹ تھا, میاں صاحب کا بڑا بیگم ہے کلثوم صاحبہ کی بات بہت بہت. اور مریم نے بڑی اچھے ڈنر سیٹ اور یہ چیزیں بھی رکھی ہوئی, یہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہے. اور جو کچھ پہنتی ہے وہ اپنی ماں کا جو طریقہ کار تھا وہی ہے. کچھ چیزوں کو سلیقہ لوگوں کو ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے. اور کچھ لوگوں کو ہوتا ہے وہ سینس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈریس سینس, کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, اس کو زیادہ ہی ہوتی ہے ساری. اور وہ احسن اقبال صاحب میرے ساتھ مذاق کرتے ہوتے ہیں, جب میں بہت اچھا کوئی پہن کے اسمبلی میں جاؤں نا تو مجھے کہتے تھے بڑی اچھی. میں کہ وہ مریم نے سیٹ کی ہے. تو وہ پھر پتہ ہے جب کوئی اچھی چیز پہن کے مجھے کہیں تو مجھے آواز لگاتے تھے گال ہوئی ہے گی. تو ابھی یہ مجھے ادھر ملے چھانگلا میں کوئی ہفتہ پہلے, تو میں نے کہا مریم یہ مجھے اسمبلی میں تنگ کرتے ہوتے تھے, میں کوئی چیز پہنوں تو میں کہوں مریم نے خرید کے دی ہے. تو کہتے تھے گال ہوئی ہے. تو کہتے ہیں آج کل گال وہ نہیں ہے, میرے کول ٹائم نہیں ہے. یہ دیکھو نیلے کپڑے تھے, ویسٹ کوٹ میچنگ ہی نہیں ہے. پرویز رشید نے بھی ساتھ کہہ دیا ہاں یہی بات ہے. تو میں کیا احسن اقبال صاحب دیکھو تسی مینوں اتنے پڑھا دیتا. گپ شپ ہوتی ہے. اے سچ جاوید بھائی کبھی وہ جو ایسی لڑائی نہیں ہے, نوک چوک یہ وہ ایک دوسرے نارمل ہے, نارمل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگا لی, چھیڑ دیا, نارمل ہے, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. میاں صاحب کی کیا خوبی ہے جی آخری حصہ جو ہمارے اس کا؟ یار جی میں آپ کو بتاؤں خدا خوفی بہت ہے, بس بہت خدا خوفی. اور میاں صاحب زندگی کا ہر دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے چلتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں اندر کی بات بتاتا ہوں. کئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کا کیا حکم. یہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں میں نہیں ہوتا, ان میں یہ ہے. اللہ سے بہت ڈر ہے ان کو. لیکن یہ سنا ہے کہ ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, وہ ہو جائیں وہ پکے ناراض ہوتے ہیں, اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے. پھر مجھ سے نہیں ناراض ہوئے کہ میں اندازہ لگا. ویسے لوگ یہ کہتے ہیں. ویسے ناراض ایک بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہو نا, تو اس کا دل جب رنجیدہ ہو تو میرا خیال ہے باپ بیٹے میں بھی ایسی بات ہوتی ہے. اور مجھے تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 دن ناراضگی کرے تو اس کو صلح کر لینی چاہیے. اس طرح لوگوں کا ہوگا مگر میں نے ان کو اس طرح نہیں دیکھا. ہاں زیادہ وقت خاموش رہتے ہیں. مطلب ہے کوئی جس طرح ہوتا ہے نا لیڈر کے سامنے جھکتے مار دیں, یا کوئی ٹی وی پہ بھی کوئی پروگرام دے کے زیادہ سے زیادہ اسمائل دے دیں گے. اور ہاں کوئی دل ان کا دکھائے تو بندہ ناراض تو ہوتا ہے. مخلص لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں. اور اللہ ان کو زندگی دے, پاکستان کے لیے صحت دے, ایک اچھا تکڑا لیڈر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان لیڈروں کو کسی جماعت کا بھی ہو اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو صحیح بات, یہ 50 سال میں پیدا ہوتے ہیں. صحیح بات. میاں صاحب جو ہے نا, میں نے جو محسوس کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے سوال بڑے لیتھل ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ پوچھتے جائیں گے, کہیں نہ کہ بندے کو پھنسا لیں گے سوال کر. نہیں وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے تسی پچھو کتے تھے. وہاں سے آپ اگر کہہ دیں میں لدھیانہ کا ہوں, پھر آپ لدھیانہ بھول جاتے ہیں, پھر وہ پوری لدھیانہ کی آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں. کوئی کہہ دے میں دلی سے آیا ہوں, پھر بتائیں گے وہ جگہ ایسے ہے. وہ ذرا ان کو چیزوں پہ عبور حاصل ہے اور ضرور پوچھتے ہیں کہ تسی پچھو کتے تھے. اچھا وہ پکے بڑے ہیں ویسے میاں صاحب. میں نے دیکھا ایک مرتبہ جب آخری ان سے ملاقات ہوئی نا, وہ ملک سے جب باہر ہوتے ہیں اس وقت ہی ملاقات ہوتی, پاکستان آ کے وہ اگنور کر دیتا, لفٹ نہیں کرواتے. تو آخری مرتبہ جب ان سے ہوئی نا تو ایک جرنلسٹک ٹوسٹ ہوتا ہے آپ کو نا, ہمارا عادت ہے کہ ایسے ہی نا بال پھینک دینی. 2 چیزیں میں نے پھینکی ان کے سامنے. ایک تو اس وقت جناب باجوہ صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ تازہ ملاقات ہوئی تھی,
تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی وہ جنرل باجوہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا بالکل کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میرا خیال تھا میاں صاحب اس پہ ریئیکٹ کریں گے, لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے رہے, بات ہی نہیں کی انہوں نے. میں بڑا حیران ہوں کہ سب ان کی گہرائی سمندر کی طرح ہے. ہاں وہ بالکل اتنی گہرائی کے ساتھ یہ نہیں, یہ آپ کے ذہن میں ایک بات ہے, مگر وہ آپ کے کالمز جو ہم پڑھ کے ان کو دیتے ہیں, نصر اللہ دیتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں. جب یہ آپ کا پہلے ایک پروگرام 1 to 1 ہوتا تھا, اس کو ریگولر سنتے تھے ایکسپریکٹس کی وجہ سے, آپ کے کالمز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور میں نے ان کو آپ کے کالم سنایا تھا. امریکہ میں ایک بندہ ایک آپریشن تھیٹر کے باہر کام کر رہا ہوتا ہے, ہیملٹن تھا وہ, اس کے بعد وہی سرجن بن جاتا ہے, زیبرے سرجن, اس کو کہتے ہیں سرجن آف دا سرجنز. وہ میں نے ان کو سنایا تھا, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اور ایک خورشید صاحب جدہ میں ہوتے تھے, وہ سارے کالمز شام کو پڑھتے تھے. بس لیڈر ایک ہوتا ہے نا, اور اس سے ٹائم لینے والے 25 کروڑ ہوتے ہیں, وہ پوری نہیں ڈال سکتے. بلکہ اس طرح ہوا کہ میاں صاحب نے پوچھا کہ تبت گئے تھے آپ تو کتنا اونچا ہے. میں نے کہا جی ہوگا کوئی 30,000 فٹ تو ہوگا. وہ میرا خیال تھا اس پہ ریئیکٹ کریں گے, 30,000 فٹ تو ماؤنٹ ایوریسٹ بھی نہیں ہے, لیکن چپ کر کے بیٹھے. اچھا میں میاں صاحب نہیں, وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو. پچھلے دنوں میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ڈائٹ کیسے ہو, تو میں پھر روٹی کا کیا, تو میں نے کہا جاوید چودھری صاحب سے میں ملتا ہوتا ہوں, گپیں بھی ہوتی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا یہ روٹی کو کہتے ہیں روٹی تھوڑی ضرور کھایا کرو, کھانی چاہیے, کاربس زیرو نہیں کرنی, لیکن زیرو نہیں کرنی, تھوڑی کرنی. ان کو پتہ تھا کہ یہ وہاں سے. میں نے کہا جی انہوں نے 4 چیز سے مجھے منع کیا. کہتے ہیں کیا؟ میں کہا بس چھوڑ ہی دیں. میں نے کہا آخری چیز جو ہے نا, میں ان کو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا. وہ یہ شوگر کا ہے نا, کہ وہ پرانا ڈائبیٹک ہو نا, تو ہم ذرا ٹریننگ میں دیتے ہیں لوگوں کو, تو چے جو ہے نا, چے سے سٹارٹ ہونے والی چیز, چینی چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں چپاتی چھوڑ دیں آپ, چاول چھوڑ دیں آپ, سارے چاول لوگ بھی نکال دیں. جی میں ان کو نہیں کہا سکا کہ چاول لوگ آپ کی زندگی میں انگزائٹی کرتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں آپ کو, تکلیف دیتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ تھا کہ سہیل بڑاج صاحب کا وہ کوئی کالم نظر سے گزرا ہو تو ٹائم ہو تو میں سنا دیتا ہوں ان کو. وہ خود بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں. آج کل وہ مظفر آباد موٹر وے کا ایک دن مجھ سے پوچھ رہے تھے, بابو سر ٹاپ ٹنل کا پوچھ رہے تھے, ریلوے ہزارہ کا پوچھ رہے تھے, اور مجھے کہا کہ یار وہ خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے تو ضرور کریں, کہ وہ صوبہ پیچھے رہ گیا ہے. میں کہا جی 12 سال سے ہم نے فیصلے ہی غلط کیے ہیں, تو پیچھے ہی رہنا ہے. تو موٹر وے کا اپنا, ایک دن مجھے کہنے لگے یار میرا بڑا دل کرتا ہے میں ایبٹ آباد تک اپنی موٹر وے کو دیکھتا جاؤں. میں نے پھر وہ سارا لاسٹ اپریل میں ارینج کیا, پھر ان کو لندن جانا پڑ گیا. تو کیسے ہی بنی ہوئی ہے, کیا ہے؟ میں نے کہا جی حویلیاں سے آگے آپ نے جو چائنیز سے بنائی ہے وہ اس طرح ہے. ریلوے کا روٹ کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کے ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں میں اتنی ابھی بھی دلچسپی رکھتے ہیں. ان کا دل کر رہا تھا کہ میں اسلام آباد سے موٹر وے پہ جاؤں. بڑی بات ہے. آخری سوال آپ سے, اس کا مطلب یہ میاں صاحب ابھی تک گیم کے اندر ہے, ہی اسٹل ان دا گیم, ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے پالیٹکس سے؟ نہیں, وہ تاش کے سارے پتے خود ہی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جی, اور ساری گیم ان کے ہاتھ میں بالکل ہے. اگر وہ اس گیم سے آؤٹ ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان ہوگا. ویسے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ جا کے سیٹل کریں چیزیں؟ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کا جواب کس طرح دوں. عمران خان صاحب نے کتنے موقع گوائے. بنی گالہ ایک وزیر اعظم جا رہا ہے, آؤ مل کے پاکستان کو چلائیں. وہ کنٹینر سے گر جاتے ہیں, کہتے ہیں آؤ جی چلائیں. بے نظیر صاحبہ شہید ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں آئیں چلائیں. میثاق جمہوریت ابھی بات ہوئی کہ ان کے والد مرحوم کو کس طرح اریسٹ کیا, انہوں نے پھر بھی دل بڑا کیا, پاکستان کے لیے آگے نکل گئے. مگر جو غلطی عمران صاحب نے 9 مئی کو کر دی ہے نا جی, کس کا دل کرے گا کہ یار عزیز بھٹی کی تصویروں پہ, اکرم شہید نشان حیدر کی تصویروں پہ, محفوظ شہید کی تصویروں پہ بلوچ سینٹر کے باہر رنگ پھینکے, جوتیاں پھینکی, یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں میاں صاحب اگر ملنا بھی چاہیں میں ان کو روک دوں گا کہ جی انہوں نے ہماری سالمیت پہ حملہ کیا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست کے ساتھ, آئین کے ساتھ, نظام کے خلاف اس طرح کی بغاوت نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا. اور میاں صاحب اب ایک پاکستان چل رہا ہے,
कितनी दफ़ा कहा इमरान साहब, कभी उन्होंने बदतमीज़ी से नाम ही नहीं लिया, और पकड़ के बेटी को भी अंदर, मियाँ साहब को और मैं तुम्हारा एसी बंद कर दूंगा। और ये देखें जी, ये कहाँ का इंसाफ है। वो लंदन अपने घर है, नीचे आप बंदे भेज के तो उन पे नारे लगाएं। वो लोग भी कहते होंगे ये क्या कौम है अपने लीडरों को इस तरह तजलील करती है, रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दी है। ये चौधरी निसार साहब ने ज्यादती की है मियाँ साहब के साथ या नहीं, और मियाँ साहब नाराज़ हैं उनसे? मैं चौधरी निसार मेरे उस्ताद हैं, मुझे बहुत मोहतरम है। मियाँ साहब नाराज़ नहीं हैं और ना चौधरी निसार साहब हैं। चौधरी निसार जैसे लोगों को सियासत में होना चाहिए और ये हमारा एहसास है चौधरी निसार। ठीक है, इवन सरदार मेहताब को भी होना चाहिए। तो आप बुलाए इन दोनों को, मियाँ साहब से मुलाकात जी, करवाएं। मियाँ साहब एक बड़े खुले सीने वाले, वो पाकिस्तान के लिए किसी को दूर नहीं करते, और ये वो लोग हैं जो मियाँ साहब के मुश्किल के वक्त के साथी हैं। ठीक। चलेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान को ये आगे लेके जाएंगे। इवन के मियाँ साहब राज़ी करेंगे? खाकान अब्बासी साहब शायद भी खाकान अब्बासी साहब अच्छे हैं, उन्होंने भी बड़ा इस मुल्क के लिए किया। और मियाँ साहब इन सबको वापस लेके आएंगे? मियाँ साहब के दिल की मुझे नहीं पता, मगर मैं ये बताऊं कि मियाँ साहब का मजाज इस तरह का है, वो अपने दोस्तों को भूलते नहीं होते और ना उनको कभी तन्हा छोड़ते। वक्त आएगा ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे कि पाकिस्तान को ज़रूरत है लीडर्स की। ठीक, कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, बहुत ही मज़ेदार है। ऐसा जैसे सख्ता सा तारी हो जाता है। कैप्टन साहब में फ़्लो बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह हाफिज़।